بعض دفعہ عورتیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہت بڑی غلطی کر لیتی ہیں، پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس میں ان کا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اس کہانی میں بھی ایک ایسی بیوہ عورت کا ذکر ہے جس نے اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر آدھی رات بائک کے سامنے ہی سن کر آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہانی کو مکمل سنیے گا۔ میری بیوی اپنے مائکے گئی ہوئی تھی۔ گھر پر صرف میں، بچے اور میری بیوہ بہن تھی۔ ویسے تو میری بیوہ بہن آنگن میں سوتی تھی، لیکن بارش کے آثار تھے، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ میرے کمرے میں ہی سو جائے۔ اس کی چارپائی اٹھا کر میں نے اپنے کمرے میں ڈالی اور خود اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ آدھی رات گزری تھی کہ مجھے ایسے لگا جیسے میری بیوہ بہن کی چارپائی پر کچھ ہلچل ہو رہی ہو، لیکن کمرے میں پوری طرح اندھیرا تھا، اس لیے مجھے نظر نہیں آیا اور یہی لگا کہ شاید وہ جاگ رہی ہوگی۔ میں بھی سارے دن کا تھکا ہوا تھا، اس لیے کچھ ہی دیر بعد مجھے پھر سے نیند آ گئی۔ صبح سب کچھ نارمل تھا۔ میری بیوہ بہن نے روزانہ کی طرح گھر کے کام کاج سنبھال لیے تھے، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھی بھجوا دیا تھا اور پھر میں بھی آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ میری بیوی ایک ہفتے کا کہہ کر گئی تھی کیونکہ اس کی ماں بیمار تھی، اس لیے میں نے اپنی بہن سے کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ واپس نہیں آتی تم میرے ہی کمرے میں سویا کرو۔ بارش کا کچھ پتہ نہیں تھا، میرے کہنے پر وہ راضی ہو گئی اور پھر میں نے اس کی چارپائی اپنے کمرے میں ہی رکھ لی، مگر اگلی رات مجھے پھر اپنی بہن کی چارپائی ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک دو دن تک جب ایسا ہی ہوا تو ایک رات یہ جاننے کے لیے وہ آدھی رات کو جاگ کر کیا کرتی ہے، میں نے موبائل کی ٹارچ جلا دی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا، کیونکہ میری بہن تو آدھی رات کو اپنی یہ دیکھ کر اچانک ہی میں خود پر سے قابو کھو بیٹھا اور اپنے بستر سے اٹھ کر اپنی بیوہ بہن کے پاس پہنچ گیا۔ میری بیوی مائکے گئی ہوئی تھی اور مجھے روکنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ جب مجھے اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور جلدی سے اس نے اپنے دوپٹے سے سب چھپانے کی کوشش کی، لیکن میں دیکھ چکا تھا، اس لیے میں نے خود آہستہ سے اس کا دوپٹہ ہٹا دیا تو وہ شرم سے نظریں چرانے لگی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا تو اس کا صبر بھی دوا دے چکا تھا اور پھر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس رات اپنی بیوہ بہن کو میرا نام فیصل ہے۔ میں ہمیشہ سے ہی ایک کمزور مرد رہا، میری بیوی کے آگے کبھی میری نہ چلی۔ کبھی کبھی تو اپنی بیوی کی وجہ سے میرا دم گھٹنے لگتا۔ میں نے اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں تھا، لیکن اولاد کی زنجیر میرے پیروں میں بندھی ہوئی تھی، اس لیے میں اپنی بیوی کی غلامی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر میری چھوٹی بہن بیوہ ہوئی تو میری بیوی نے مجھے اس کی زیادہ مدد بھی نہ کرنے دی اور اس کے گھر جانے کے لیے بھی منع کر دیا۔ لیکن پھر ایک دن بہت مجبوری میں ہی میں اپنی بیوہ بہن کو اپنے گھر لے آیا اور اس بات پر میری بیوی نے خوب ہنگامہ کھڑا کیا۔ میری بیوی اس بات کے لیے بالکل راضی نہیں تھی کہ میری چھوٹی بہن دوبارہ ہمارے ساتھ رہے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بہن کو اس کے سسرال میں ہی چھوڑ دوں، لیکن اس کے سسرال والے اسے رکھنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ وہ نہ صرف بیوہ تھی بلکہ بانجھ بھی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس کی ساس اس سے پہلے سے ہی بڑا بیزار تھی۔ پھر ان کا جوان بیٹا مرا تو اسے اس کی ساس نے میری بہن کو ہی کوسنا شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بھی اپنی آنکھوں بند کر لی اور اپنی بہن کو اپنے ساتھ واپس نہ لایا۔ لیکن ایک دن صبح ہی صبح میری بہن کی ساس کا فون آیا اور انہوں نے فوراً مجھے آنے کو کہا۔ میں نے اپنی بیوی کو نہ بتایا اور خاموشی سے بہن کے سسرال کی طرف دوڑ پڑا۔ وہاں گیا تو ایک تماشا کھڑا تھا۔ میری بہن کا سارا سسرال جمع تھا اور وہ لوگ میری بہن کو مار پیٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور پھر میری بہن کی ساس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا کہ میں دنگ رہ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ رات کو تیری بہن کا عاشق چپکے سے اس سے ملاقات کرنے آیا تھا اور میں نے خود تیری بہن کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ ابھی میرے بیٹے کو گزرے مہینہ بھی نہیں ہوا اور اس نے رنگ لڑیاں منانا شروع کر دی ہیں۔ مجھے تو پورا یقین ہے میرے بیٹے کی موت کی وجہ بھی یہی ہے، اس لیے میں اب اسے مزید برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے سوچ کر اسے گھر میں جگہ دی تھی کہ میرے بیٹے کی بیوہ ہے، لیکن اس نے تو ہماری عزت پر ہی داغ لگا دیا۔ ہمارے گھر میں جوان بچیاں موجود ہیں، اب تم اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اپنی بہن کی ساس کی باتوں پر میں نے حیرت سے اپنی جوان بہن کو دیکھا، جس کی نندوں نے اسے اس قدر مارا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ میں نے اپنی بہن کی ساس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، لیکن وہ تو ہمارے خاندان پر ہی کیچڑ اچھال رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے فوزیہ کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ میں نے بہن کی طرف دیکھا تو اس نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی
اور اپنی ساس کے الزام کو جھٹلایا تک نہیں۔ میں نے فوزیہ سے پوچھا کہ کیا تمہاری ساس سچ کہہ رہی ہیں، لیکن وہ پھر خاموش تھی اور اس کی خاموشی اسے گنہگار ثابت کر رہی تھی۔ اس کے سسرال والوں نے اس کا سامان میرے آگے پھینک دیا اور کہنے لگے کہ اس بدذات کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، مرتا کیا نہ کرتا۔ میں ہاتھ پکڑ کر بہن کو گھر لے آیا۔ میری بیوی جو گھر پر بیٹھی تھی، جب اس نے میرے ساتھ میری بیوہ بہن کو دیکھا تو خوب ہنگامہ کیا اور کہنے لگی پہلے یہ اپنے شوہر کو کھا گئی اور اب آپ اسے ہمارے گھر لے آئے ہیں۔ اس کے سسرال والے تو اسے رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی جائیداد حصہ اسے دینا پڑتا، آپ کو ہی اسے وہیں چھوڑ آنا چاہیے تھا۔ اب میں اپنی بیوی کو کیا بتاتا کہ کن الزامات کو سہ کر میں اپنی بہن کو یہاں لایا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ کچھ عرصے یہ یہیں رہے گی اور پھر میں اس کی دوسری شادی کا بندوبست کر دوں گا۔ یہ بات میری بیوی کو برداشت نہ ہوئی، لیکن مجبوراً وہ چپ کر گئی۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے اور ایک صحن تھا۔ بہن کی شادی کے بعد اس کا کمرہ ہم نے اپنے بچوں کے حوالے کر دیا، اس لیے جب فوزیہ آئی تو اس کے لیے کوئی کمرہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا اسے بچوں کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کر دو، لیکن میرے بچوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے بابا ہم اپنا کمرہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، آپ پپو کو اپنے کمرے میں رکھ لیں۔ اب میں اپنی بیوہ بہن کو اپنے کمرے میں کیسے رکھتا؟ اسی لیے میری بیوی کہنے لگی کہ فوزیہ کے لیے میں آنگن میں چارپائی ڈال دوں گی اور آرام سے سو جائے گی، آپ فکر نہ کرے۔ یہ بات مجھے اچھی تو نہیں لگی تھی، لیکن میرے گھر میں میری بیوی کی ہی چلتی تھی، اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا اور فوزیہ بھی خاموش رہ گئی۔ اب تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ الزام فوزیہ کی ساس نے اس پر لگائے تھے۔ فوزیہ نے ان کی تردید کیوں نہیں کی تھی؟ کیوں یہ نہیں بتایا کہ اس کا کوئی عاشق نہیں؟ کیا فوزیہ کی ساس سچ کہہ رہی تھی؟ ان سوالوں نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا، مگر میں نے اپنی اس پریشانی کو اپنے چہر پر نہیں آنے دیا تھا، کیونکہ اگر میری بیوی کو اس بارے میں ذرا بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ خود فوزیہ کو آنگن میں بھی جگہ دینے کو تیار نہ ہوتی۔ بات کا بتنگڑ بنانے کی اس کی پرانی عادت تھی۔ فوزیہ کو ایک دن ہی گزرا تھا کہ میری بیوی نے سارے گھر کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ باورچی خانے سے لے کر صفائی تک کا کام اس کے حوالے کر کے میری بیوی بے فکر ہو گئی اور فوزیہ بھی خاموشی سے سارے گھر کا کام کاج کرنے لگی، کیونکہ اسے بھی میری بیوی کی فطرت کا اچھی طرح سے علم تھا۔ یہ سب باتیں مجھے اچھی تو نہیں لگتی تھی، لیکن میں پھر بھی اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنی بہن کو ملازمہ بننے دیکھنے لگا۔ ایک دن میں کام سے لوٹا تو میری بیوی نے بہت عجیب سی بات کہنے لگی، فوزیہ کے انداز کچھ ٹھیک نہیں لگتے، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے شوہر کے مرنے کے بعد وہ آوارہ ہو گئی ہو۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ بات سن کر میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کیا باتیں کر رہی ہو؟ میری بہن بیوہ ہے، عدت میں ہے، تم اس کے حوالے سے یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ میری بیوی نے منہ بنایا اور کہنے لگی وہی تو کہہ رہی ہوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر میری بات پر اعتبار نہیں تو نہ کرو، جلدی ہی تمہیں خود حقیقت کا پتہ چل جائے گا جب بیٹھ کر اپنا سر پیٹنا۔ میں نے غصے سے پوچھا تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی تمہاری بہن کسی سے چپ چاپ کر ملاقاتیں کرتی ہے، لگتا ہے کہ اسے اپنی جوانی برداشت نہیں ہو رہی، جلدی کوئی رشتہ دیکھو اور اسے یہاں سے چلتا کرو، اس سے پہلے کہ بدنامی کا سرا ہمارے سر سج جائے۔ بیوی کی بات سن کر مجھے فوزیہ کی ساس کی بات یاد آ گئی، کچھ ایسا ہی انہوں نے بھی کہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے بالکل ہی خاموش ہو گیا اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ فوزیہ کی عدت تو پوری ہونے دو، اس سے پہلے کیسے میں اس کی شادی کا سوچ سکتا ہوں؟ اب اس کے شوہر کو گزرے مہینہ ہی ہوا ہے۔ میری بیوی نے زور سے ہنسی اور کہنے لگی تمہیں اس کی عدت کا خیال ہے، لیکن اسے اپنی عدت کی پرواہ نہیں، تم بیٹھ کر شرعی تقاضوں کے بارے میں سوچتے رہنا اور وہ کچھ کر کے نکل جائے گی اور ہم حال ملتے رہ جائیں گے۔ بہت کڑوے لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے میری بیوی بچوں کے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں سوچ میں ڈوب گیا تھا، کیا واقعی میری بہن کا کردار ٹھیک نہیں تھا؟ اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کی ساس اور میری بیوی دونوں ایک ہی جیسی باتیں کر رہی تھی، جبکہ میں نے تو اپنی بیوی کو یہ تک بھی نہیں بتایا تھا کہ میں فوزیہ کو اس کے سسرال سے کیوں لایا ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اکیلے فوزیہ سے بات کروں گا اور پوچھوں گا یہ کیا معاملہ ہے، اور پھر 2 دن ہی گزرے تھے کہ مجھے موقع مل گیا۔ میری بیوی بازار گئی، بچے ٹیوشن گھر پر نہیں تھے اور فوزیہ ہی گھر پر تھی۔ فوزیہ میرے لیے چائے لائی
تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھا کہ اس نے تمہاری ساس سے کیا کہہ رہی تھی؟ تم نے ایسا کیا کیا جو انہوں نے تم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ میری بات سن کر وہ سر جھکا گئی اور بالکل خاموش رہی، ایک لفظ بھی نہ بولی۔ میں نے کہا فوزیہ اس طرح تمہاری بدنامی ہوگی، تم بتاؤ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ اس نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کی خاموشی مجھے بہت سی زیادہ چبھ رہی تھی۔ اگر وہ مجھے کھل کر ساری سچائی بتا دیتی تو میں اپنی بیوی کا مقابلہ بھی کرتا اور دنیا والوں کا بھی، لیکن اس کی خاموشی تو اسے ہی چور ثابت کر رہی تھی۔ میرے بہت پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں کہا اور پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ ایک رات میں اپنے کمرے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ فوزیہ آنگن میں چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی اور پھر تھوڑی دیر بعد چھت کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا تم اتنی رات چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ گھبرا گئی اور پھر کہنے لگی بس ایسے ہی دم گھٹ رہا تھا تو چھت پر چلی گئی تھی۔ اس کی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی تھی، وہ تو ویسے ہی کھلے آنگن میں سوتی تھی، پھر چھت پر جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میری بیوی اور فوزیہ کی ساس نے ٹھیک کہا تھا، اس مسئلہ کچھ اور ہی ہے۔ جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا میں اپنی بہن سے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ کچھ دن اور گزرے اور ایک روز میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میری بیوی کہنے لگی کہ میں اپنی ماں کے گھر رہنے جا رہی ہوں، لیکن بچوں کے امتحان ہے اس لیے بچے یہیں رہیں گے، فوزیہ گھر اور بچے سنبھال لے گی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ اور پھر وہ چلی گئی۔ موسم کچھ برسات کا بن رہا تھا، اس لیے اس کے جانے کے بعد میں نے فوزیہ سے کہا ایسا نہ ہو آدھی رات کو بارش شروع ہو جائے، پہلے ہی میں تمہارا بستر اپنے کمرے میں لگا دیتا ہوں، تم سکون سے کمرے میں سو جانا۔ فوزیہ باورچی خانے سمیت نکل کر میری بات پر راضی ہو گئی اور پھر میں نے فوزیہ کی چارپائی اپنے کمرے میں ہی ڈال لی۔ آدھی رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے فوزیہ جاگ رہی ہو اور اس کی چارپائی ہل رہی ہو۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، اس لیے میں یہ سوچ کر خاموشی سے لیٹا رہا کہ شاید اسے بھی میری طرح نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ کچھ دیر تک اس کی چارپائی پر ہلچل ہوتی رہی اور پھر سناٹا چھا گیا تو مجھے بھی نیند لگ گئی۔ اگلی صبح کچھ معمول کے مطابق تھا، البتہ فوزیہ کی آنکھیں کچھ سرخ ہو رہی تھی، شاید جاگنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا۔ لیکن پھر اگلی رات بھی مجھے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے فوزیہ اپنی چارپائی پر کچھ کر رہی ہو۔ مجھے ایسا ہی محسوس ہوا لیکن میں خاموش رہا۔ 2-3 دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا اور پھر تیسرے دن جا کر مجھ سے رہا نہ گیا تو یہ جاننے کے لیے فوزیہ اتنی رات کیوں جاگتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلا دی اور سامنے کا منظر دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں میری بہن اپنی چارپائی پر بیٹھی ایک سوکھی روٹی توڑ توڑ کر کھا رہی تھی۔ میں حیرت سے اتنی کڑک اور باسی روٹی کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور پھر میں اٹھ کر اس کے سرہانے پہنچا تو وہ گھبرا کر اپنے دوپٹے میں روٹی چھپا گئی۔ میں نے آہستہ سے اس کا دوپٹہ ہٹایا تو اس میں ایک بہت ہی باسی روٹی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی جیسے اس کی چولی پکڑی گئی، اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا فوزیہ یہ کیا ہے؟ اگر تمہیں بھوک لگی تھی تو ڈھنگ سے کھانا بنا لیتی، کیا کر رہی ہو؟ میری بات پر وہ رو پڑی اور روتے ہوئے کہنے لگی بھابھی نے تازہ کھانے کے لیے پابندی لگا رکھی ہے، میں بچا ہوا کھانا ہی کھاتی ہوں، مجھے راتوں کو بھوک لگتی ہے اس لیے باسی روٹی تکیے کے نیچے چھپا لیتی ہوں اور پھر چپکے چپکے آدھی رات کو کھاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا اور اسے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری بھابھی تمہیں ڈھنگ سے کھانا نہیں کھانے دیتی؟ وہ نظر جھکا گئی اور کہنے لگی دراصل بھائی یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، لیکن اپنے شوہر حارث کے مرنے سے 1 دن پہلے ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ حارث نے کہا تھا کہ وہ یہ خبر خود سب کو سنائیں گے، اسی لیے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ ہوش نہ رہا، یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں امید سے ہوں۔ مجھ پہ قیامت گزری تھی اور پھر جب کچھ دن بعد میں سنبھلی تو میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ اتنا برا تھا کہ میں چاہ کر بھی انہیں بتا نہیں سکتی تھی کہ میں امید سے ہوں۔ البتہ میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی، ہر وقت مجھے دم گھٹنے کا احساس ہوتا۔ ایسے ہی ایک رات میں اپنے سسرال کی چھت پر چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری نند نے اپنے کسی عاشق کو ملنے کے لیے بلایا تھا۔ اتفاق سے میری ساس نے مجھے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ لیا تھا، وہ میرے پیچھے چلی آئی۔
میری نند تو اندھیرے میں کہیں چھپ گئی، لیکن اس کے عاشق کے ساتھ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور پھر مجھ پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ میری وہی نند سب سے آگے بڑھ چڑھ کر مجھے مارنے پیٹنے لگی اور اس نے اپنا گناہ میرے سر ڈال دیا۔ میں کسی کو کچھ کہہ نہیں پائی اور مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ جب میں یہاں آئی تو میں چاہتی تھی کہ آپ کو اور بھابھی کو اس کے بارے میں بتاؤں، لیکن بھابھی تو میرا ہی بوجھ اٹھانے کو راضی نہیں تھی۔ اگر انہیں پتہ چلتا کہ میں امید سے ہوں تو نہ جانے وہ کیا کرتی۔ میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہ مجھے ابورشن کروانے کا کہے گی اور زبردستی آپ سے کہہ کر ابورشن بھی کروا دے گی۔ اس لیے میں نے حقیقت چھپا لی، کیونکہ میں اپنا بچہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ مجھے حارث سے محبت تھی اور یہ بچہ حارث کی امانت ہے، لیکن پریگنیسی کی وجہ سے مجھے رات بھر بھوک لگنے لگی۔ کبھی میرا دم گھٹتا تو میں چھت پر چلی جاتی، کبھی چھپ چھپ کر کھانا کھانے کی کوشش کرتی۔ آپ کو تو پتہ ہے پڑوس میں میری دوست رانو رہتی ہے، میں نے اسے اپنی پریگنیسی کا بتایا تھا، اس لیے جب کبھی مجھے بھابھی کھانا نہیں دیتی وہ خاموشی سے کچھ نہ کچھ کھانے کو لا دیتی۔ بھابھی کو لگتا ہے میں چھپ چھپ کر کسی سے ملتی ہوں، وہ کوئی اور نہیں رانو ہے جو میرے لیے کھانے کا انتظام کر دیتی ہے۔ میں کبھی آپ کو یہ بات اس لیے نہیں کہہ سکی کیونکہ اگر میں یہ سچائی آپ کو بتاتی تو آپ کا گھر خراب ہو جاتا۔ میری وجہ سے آپ بھابھی سے جھگڑا کرتے اور بھابھی کو تو عادت ہے ایسی، وہ فوراً گھر چھوڑ کر چلی جاتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بعد آپ کا گھر بھی ٹوٹ جائے، اس لیے خاموش رہی۔ اب بھی یہ بچوں کی بجائے ہوئی روٹی میں نے تکیے کے نیچے چھپاتی تھی تاکہ رات کو کھا سکوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر فوزیہ زور زور سے رونے لگی تھی اور میں نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میں نے اپنے آپ پر سے قابو کھو بیٹھا تھا اور خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے ہی گھر میں میری بہن پر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اس نے تو اتنی بڑی سچائی مجھ سے چھپا رکھی تھی جو شاید اسے سب پہلے سے مجھے بتا دینی چاہیے تھی، مگر وہ مجھ پر اعتبار کیسے کرتی؟ کب میں نے خود کو اچھا بھائی ثابت کیا تھا، کب میں نے اسے دنیا سے بچایا تھا۔ اس کی بیوہ ہونے پر بھی اسے سسرال والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا، اور جب دوبارہ گھر لایا تو بھی مجبوری میں۔ میں تو اپنے گھر میں اسے ایک محفوظ چھت بھی نہیں دے سکا تھا، اسے آنگن میں جگہ دی تھی۔ کبھی اس نے نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیا کھاتی ہے، کیسے گزارا کرتی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اپنے گھر لانے کے بعد میں نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری بیوی کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ میں نے کبھی اس سے دو بول محبت کے نہیں بولے تھے۔ مجھے اپنی ہر غلطی، ہر کوتاہی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ اگر وہ اپنا بچہ ضائع نہیں کروانا چاہتی تو کوئی اس بات کے لیے مجبور نہیں کرے گا، میں خود اس کے بچے کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ ساری رات میں اس کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بہاتا رہتا اور اپنی مرحوم والدین کو یاد کرتا رہا۔ اگر آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو شاید میری بہن اتنی اذیت میں نہ ہوتی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو کھانا بنا کر کھلایا اور اس سے کہا کہ وہ بلا جھجک جو چاہے پکا کر کھا سکتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا جب میری بیوی آئے گی تو میں اس سے دو ٹوک بات کروں گا۔ اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اسے میری بہن کو بھی عزت اور محبت دینا ہوگی، ورنہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ سکتی ہے۔ اور ایک ہفتے بعد جب میری بیوی لوٹ کر گھر آئی تو میں نے اس کے سامنے بٹھایا اور خود اسے بتایا کہ فوزیہ امید سے ہے۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی اگر ایسا ہے تو اسے اپنا بچہ ضائع کروانا چاہیے۔ اس کے بچے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اور ایک بچے کی ماں سے تو کوئی دوسری شادی بھی نہیں کرتا۔ میں نے غصے سے فوزیہ کو دیکھا اور کہا اب مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، میں وہی کروں گا جس سے میری بہن کو خوشی ہے۔ وہ اپنا بچہ رکھنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اسے ابورشن کا کہوں، اور نہ ہی تمہارا یہ حق اصل ہے کہ تم اس کی زندگی کا فیصلہ کرو۔ یہ گھر میرے ماں باپ کا ہے اور اس پر فوزیہ کا بھی برابر کا حق ہے۔ میرا سخت اعزاز دیکھ کر میری بیوی ایک دم خاموش ہو گئی۔ پہلی دفعہ میں نے اسے اس لہجے میں بات کی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں فوزیہ یا اس کے بچے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جلدی میں اوپر کا ایک چھوٹا سا پورشن بنوا دوں گا اور فوزیہ کو دے دوں گا۔ نہ ہی وہ تمہاری ملازمہ ہے اور نہ ہی تم اس پر خدمت کا فرض ہے، اس لیے تم اپنی زندگی گزارنا اور وہ اوپر اپنی زندگی گزارے گی۔ جب اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ آئے گا تو میں خود اس کی شادی کر دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی بات ختم کر دی تھی۔ فوزیہ جو دور کھڑی تھی اس کے چہرے پر سکون آ گیا تھا، کیونکہ میری بیوی میرے رویے کی وجہ سے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس کی کوئی دھمکی مجھ پر کارگر نہیں ہوگی۔
زندگی میں پہلی بار میں نے شاید بھائی ہونے کا فرض نبھایا تھا، اور ایسا کر کے مجھے بہت خوشی اور سکون حاصل ہوا تھا۔ ہم جیسے مرد جو اپنی بیویوں کے آگے کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ کبھی اپنے دوسرے رشتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے۔ میری بیوی ہمیشہ مجھے بلیک میل کرتی تھی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی، اور میں بچوں کی خاطر خاموش ہو جاتا، لیکن اس وجہ سے میری بہن نے کتنی ذلت اور پریشانی اٹھائی تھی، اس کا میں اندازہ بھی نہیں کر سکا تھا۔ اب مجھے ایک مضبوط مرد بننا تھا اور اپنی بیوی کو بتانا تھا کہ گھر کا سربراہ میں ہوں، یہ گھر جتنا اس کا ہے اتنا ہی میری بہن کا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میری سوچ صحیح ہے؟ کیا مرد کو اپنی بیوی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہیے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی پر ظلم کرو، اسے دبا کر رکھو، لیکن حق بات کہنا جائز ہے، اور اپنی بیوی بچوں کے علاوہ خود سے جڑے دوسرے رشتوں کو وقت دینا چاہیے اور ان کی اہمیت کا احساس کرنا بھی لازم ہے۔